آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص، ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی، ٹوٹل 4 باتیں ارشاد فرمائی. جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی. دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو. اس میں الفاظ ہیں فرض نماز، خالی نماز نہیں، فرض نماز کو قائم کرو. نمبر 3 فرض زکات کو ادا کرو، وہ منیمم ڈیٹم ہے. اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو. اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا، حج کی فرضیت بعد میں ہے، وہ باقی حدیث میں مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص، سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرنا، جتنا آپ نے بتا دیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو. اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا. جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی، میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری لگے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا، سنتیں اور نوافل اس میں شامل ہیں، اور فرض زکات اگر کچھ زیادہ دیتا تو. لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا، ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. 2 فجر کی رکھتے ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکھتے ہیں دن رات میں. بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے. اور آپ نے حدیث سنی، اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور منیمم فرض زکات وہی 2.5%، اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر. باقی اونٹ، گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ. 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں، چونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض، تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بےچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی 12 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے کوئی اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ڈیٹم لیول، جنت میں جانے کے لیے وہ کافی. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو. تو نفل پڑھے ہوں گے، سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکات کے بارے میں. اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکات کا. تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں مزوری تو رہ جاتی ہے، بعض کا جماعت رہ جاتی ہے، بعض کا نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے، تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے. اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ وہ 12 رکھتے ہیں 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکھتے ہیں. تو یہ 12 رکھتے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے اور وہ وتر کی نماز ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. ایون وہ جو وتر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں. فجر کی 2 سنتیں
اور عشاء کے وتر وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی۔ ظاہر آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا، کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا۔ تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے، تو آپ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب ہے۔ یعنی حضور کی ایک خصوصیت ہے، جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں کہتا قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہے، نہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے، کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانا توڑنا تھا واپس ایک دانا آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر، تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ویسے شیخ عبد القادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاید تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کی، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ باتیں بنی نہیں صرف، تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہے، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے، اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھتے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے۔ اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے، اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک۔ جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے۔ بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے۔ تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے۔
صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تھا چوکڑی مار کے، چار زانوں بیٹھ گیا آلتی پالتی مار کے نا، تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح۔ ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں بائیں پہ بیٹھیں، تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں، نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنا قیام کی حالت، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا۔ لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا، لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھنے کے چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو۔ پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے، تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا۔ رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں۔ بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لیں۔ غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے۔ یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں، تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے۔ ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں، ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر عصر کو جمع کر لیں، آسانی ہے۔ تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں، اور جیسے ہی تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے، حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریئیکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال۔ لیکن یہ بھی گناہ جو ہے وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان
شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز. تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا. تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے. اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضائے عمری نہیں کرے گا. 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے، تارک الصلاح کو وہ کافر سمجھتے. یہ چھوٹی بات ہے. تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضائے عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا. کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی. تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی. اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکھتے پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے، اور 3 وتر الگ سے سنت. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھیں. تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی. 2 رکھتے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں. مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وتر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، جو پرانی نمازیں چھوٹی ان میں آپ نے وتر بھی قضا کرنے ہیں، البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وتر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث. تو وتر کی ایک تاکید ہے، لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ کافی ہے. تو آٹومیٹکلی قضائے عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا. البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی. اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے، غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے. بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر، اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے. جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی. اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا. کوئی 295 سی نہیں لگی سر. یہ میں آپ بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی
کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے, تو کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادس, اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, جو ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی, اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں, مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے, اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی, یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے, یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے, تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے, اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے. تو دعا تو بہت ضروری ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا, فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے, نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو, یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. ہائے ہائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے, لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ بزرگ دعا کریں گے, بزرگ کر دیں گے, بزرگوں نے کیا کرنا ہے.